السلام علیکم جی. میں نے 99 سے لے کے 2002 تک کام کیا جی دی نیشن کے اندر. دی نیشن جو تھا اس کے اندر پروفیشنلی جسے کہنا چاہیے میں نے کھل کے کھیلا, جس کو کہتے ہیں کریز چھوڑ کے کھیلی. اور کریز چھوڑ کے کھیلنے میں بس ایک بات مجھے میرے کولیگز نے بھی بتائی اور میرے علم میں بھی آئی کہ وہ لوگ جو کہ مجید نظامی صاحب کے ساتھ شام کی چائے پیتے ہیں یا واک کرتے ہیں, ان 2-3 لوگوں کو نا ہلکا سا اوائڈ کر جانا ہے, مطلب ان کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرنا, باقی انی پادے ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا. اور ہم نے عارف نظامی صاحب جو کہ بیسیکلی نیشن جن کے حوالے تھا, ان کے کئی دوستوں کو پھڑکایا, جس کے اندر جہانگیر ترین صاحب بھی شامل تھے. جہانگیر ترین صاحب شروع کے ہمارے وکٹم رہے, تو یہ 2000 کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی طرف سے تو شاباش ملا کرتی تھی, بہت اچھے, کوئی ایسا نہیں آتا تھا, لیکن کہا جاتا ہے احتیاط کیجیے گا. تو لہٰذا مجید نظامی صاحب کے ایک ہم رکاب جو تھے وہ آئے, اور ان کا نام تھا رضی الدین شیخ, اور وہ بڑا تیز بولتے, بڑے پوپلے جسے کہنا چاہیے نا بزرگ تھے, اور پبلک ریلیشن کے ڈائریکٹر رہ چکے ہوئے تھے وابڈا کے اندر. اور وابڈا اس وقت بہت بڑا ادارہ تھا, یہ لیسکو پیسکو شیسکو تو بنا ہی نہیں تھے, تو پوری پاکستان میں وابڈا ہوتا تھا کراچی نکال کے. تو رضی الدین شیخ صاحب جو تھے وہ خاندان, اچھا پھر وہ خاندانی رکھ رکھاؤ بھی تھا نا, خاندانی طور پہ امیر آدمی تھے. یہ جو لاہور کینٹ کی ساری زمین ہے یہ ان کے دادا نے بیسیکلی انگریز کو لیز پہ دی تھی, انگریز نے خریدی نہیں تھی, ان سے لیز پہ دی تھی. وہ مقدمہ لے کے پہنچے ہوئے ہیں عدالت کے اندر, پینڈنگ ہے بڑی دیر سے, کہ جناب یہ 100 سال کے بعد لیز ختم ہو گئی, 100 سال کی لیز تھی, یہ زمین ہمیں واپس کی جائے. یہ جس کے اوپر نا یہ اب انہوں نے تو اس کا کمرشل استعمال بھی شروع کر دیا, اس کے اوپر ہاؤسنگ اسکیمیں بنا کے بیچ رہے ہیں, یہ زمین ہمارے بزرگوں کی ہے جی, ہمیں واپس کی جائے. تو وہ مقدمہ پینڈنگ ہے جی, کوئی ساکم نثار آئے گا جو اس کو نپٹا دے گا پھر کس دن. اور وہ بڑا مقدمہ لڑا جی رضی الدین شیخ صاحب نے. تو رضی الدین شیخ صاحب جو ہیں آئے جی, بڑے بزلہ سنج اور بڑے جو ہے وہ زندہ دل شخصیت. اور اب عارف صاحب مجید نظامی صاحب کے کمرے سے نکل کے آنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کا مطلب ان سے آشیرواد لے کے واپس آنے کا مطلب ہمیں نے یہی سمجھنا تھا. تو انہوں نے بجائے, اچھا بہت سارے لوگ اس بات کا نا آ کے بڑا ٹور جمایا کرتے ہیں, میں مجید نظامی صاحب کے کمرے سے نکل کے آیا, تو انہیں رسپانس بھی پھر ویسا ہی ملتا تھا آگے سے. اگلے دن خبر لاپرے ہونے سے خبر نہیں چھپی, تو رپورٹر نے خبر دینی ہوتی تھی. نظامی صاحب نے تو صرف یہی, نظامی صاحب نے تو کبھی کسی کو کہا بھی نہیں لکھ کے کہ یہ خبر چھاپ دیجیے گا. وہ کہتے تھے میرے جرنلسٹ, میرے رپورٹر کا پریروگیٹو ہے, اگر وہ سمجھے گا تو چھاپ دے گا. وہ اس راستے سے نکل کے آئے, چونکہ ان کو پتا تھا کہ رپورٹر کو نائے نہیں کرنا, تو انہوں نے آتے کہا رضی ٹو رضی. میں نے کہا جی کرے رضی ٹو رضی کمیونیکیشن, یار ایک بہت بڑا کیس آیا. میں نے کہا جی کیا کیس ہے؟ وہ لندن میں جیت گئے. کون جیت گیا؟ میاں صاحب جیت گئے. میرے ذہن میں کوئی پتہ نہیں ہے میاں صاحب جیت گئے, کون سے میاں صاحب. لاہور کے اندر تو ہر بندہ جس کے پاس 10 کروڑ سے زیادہ رقم ہے وہ میاں کہلاتا. تو کہنے لگا میاں منشا صاحب جیت گئے. اچھا جی میاں منشا صاحب جیت گئے, کیا کیس ہے؟ کہنے لگے جی وہ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ نہیں, جب حسین لوائی نے بینظیر بھٹو میں کے دور کے اندر ٹیک اوور کر لیا تھا, ہاں جی کر لیا تھا, اور میاں صاحب جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. چلیں اب آپ کہتے ہیں بھاگ گئے تھے جان بچانے کے لیے, بینظیر بھٹو کے دوسرے دور کی بات کر رہا ہوں. تو اس دوران نہ کیا ہوا تھا, یہ کیا ہوا تھا, اس دوران انہوں نے بلا کے زرداری صاحب نے اور حاجی عبدالرزاق یعقوب کو کہا تھا کہ چکلا جو کچھ چکنا ہے. اچھا جی پھر کیا ہوا, انہوں نے جناب 35 کروڑ ڈالر جو تھے وہ لون لیے, اور اس لون کو نا انہوں نے اس شرط کے اوپر لوائی صاحب نے سے لیا کہ جناب اس کو ولفل کی بجائے ولفل ڈیفالٹ میں نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ اس کو ڈیفالٹ میں ڈال کے تو بعد میں معاف کر دیا جائے گا, ڈسپوز آف کر دیا جائے گا. وہ حکومت نے وفا نہ کی, بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت سے اپنا لغاری صاحب کے ہاتھوں وہ خاتمے کا شکار ہو گئی. تو اس کے بعد اچھا آپ کہیں گے یہ کیا تماشا ہوا؟ یہ تماشا ہوا جی, نواز شریف صاحب نے جب ایم سی بی پرائیویٹائز کیا آپ نے اکنامک ریفارمز ایکٹ کے نتیجے کے اندر, تو اس وقت جو تھا وہ شیئرز, کچھ شیئر جو تھے وہ میاں منشا صاحب چنیوٹی شیخ تھے, انہوں نے شیخ مختار الائٹ بینک والے ان کو ساتھ ملایا, اور چنیوٹی شیخوں نے ادھر سے شیئر اس کے لیے زور لگایا, اور ادھر سے میمن سارے اکٹھے ہو گئے, اور ان کی جو صدارت تھی وہ حسین لوائی صاحب فرما رہے تھے. تو حسین لوائی صاحب نے میمنوں کی طرف سے زور لگایا اور انہوں نے ادھر سے لگایا, اور شیئر جو تھے وہ امپلائیز کو بھی ملے ہوئے تھے. تو اب امپلائیز گروپ جو تھا وہ جب حکومت آتی تھی نواز شریف کی, تو امپلائی گروپ نے اپنا وزن ڈال دیا میاں منشا کے اس کے اندر,
ٹھیک ہے, اور میاں منشا صاحب جو تھے وہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہو گئے, بینک کے مالک ہو گئے. اور جیسے ہی آئی بینظیر بھٹو کی حکومت تو ان کو ڈنڈے مارے گئے, بلا کے ذرا سمجھایا گیا پولی زبان کے اندر, بینکر بیچارہ کیا بیچتا ہے جناب, تھوڑی سی اس کو سمجھائیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو, کہا مائی باپ مجھے سمجھ آ گئی. تو وہ جو امپلائیز کے شیئر تھے وہ لوائی صاحب کی چلف سے چلے گئے اور لوائی صاحب اس کے ہیڈ ہو گئے. اچھا, جب بھی میاں منشا صاحب آتے تھے تو وہ اس کو بناتے تھے, اور لوائی صاحب آتے تھے اس کا رگڑا نکال دیتے تھے. خیر ایک ہی موقع ملا, ایک ہی ٹرم ملی ان کو لوائی صاحب کو, تو لوائی صاحب نے جناب وہ بینک کے اندر سے, اور بھی بہت ساری وارداتیں ہوں گی لیکن یہ بھی واردات, دوستوں کو اکوموڈیٹ کرنا تھا یار, زرداری صاحب یار باش آدمی ہے, تو وہ جناب دوستوں کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ, میں باقی اس کی طرف نہیں جا رہا کیا کیا کچھ ہوا. وہ پھر لوائی صاحب بزرگ آدمی ہو گئے ہوئے ہیں, اب میرے سے زیادہ سفید داڑھی ہو گئی ہے ان کی, اور کیا بات کریں ان کے ساتھ, ہیں بڑے پوپلے آدمی, جب بھی ملیں بڑی خوش اخلاقی سے ملتے ہیں, اور جو ان سے ایک دفعہ مل لیں ان کا وہ مطلب جسے کہنا چاہیے کہ فین ہو جاتا ہے. اور ہم سے وہ 2-3 دفعہ ملے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم ان کے فین نہیں بن سکے باوجود. تو وہ کیا واردات تھی, وہ اس کو ہم پھر کسی دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں کہ وہ پھر سمٹ بینک کیسے وجود میں آیا, اور بینک آف سندھ کو وہ کیسے تھمایا جانا تھا, اور یہ دونوں ملا کے کسی اور کو کیسے تھمائے جانے تھے. اس میں بھی یہ بہت بڑا سکینڈل تھا, اور کبھی بھی نیب نہیں کیا کہ اس کی طرف, ہاں کیونکہ اس میں کوئی پھنستا ہے, وہ جائیں گے ذرا وہ ہیں, اور کسی طرف نا بیٹنگ دا بش والا. خیر جناب, ہم نے کہا کہ جی اچھی خبر ہے, ہم نے خبر جناب پوری پڑھی فائل, میں نے کہا فائل پڑھے بغیر میں اتنی بڑی خبر نہیں دوں گا, بہت بڑی خبر ہے. وہ جناب ہوا کیا تھا کہ وہ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب جو تھے وہ پیسے انہوں نے اٹھا لیے, اور اٹھا کے تو انہوں نے جناب, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ بھی ڈیفالٹ کی طرف گئے نہیں تھے, پورے اوپر سے آ گئے جناب, رائٹ آف کی طرف گئے نہیں تھے, اوپر سے جناب پھر قبضہ ہو گیا میاں منشا صاحب کا. اور میاں منشا صاحب جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو پھر سٹرونگ کیا باقاعدہ, ٹھیک, اور سٹرونگ انہوں نے ایسے کیا کہ جیسے ہی مشرف صاحب گورنمنٹ میں آئے تو انہیں یاد آیا کہ شوکت عزیز تو مجھے پچھلے سال جو ہے وہ ATM مشینیں بیچنے آیا تھا, تو انہوں نے جا کے شوکت عزیز کو جب پھا ڈال لیا کہ جناب صحیح تم بھراؤ تو نے وہ زمینوں کا, وہ جو مشینوں کا ذکر کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ شوکت عزیز صاحب نے اس مشینوں کے اندر کوئی نہ کوئی دیہڑی لگانی ہوگی نا, تو سب سے مہنگا سسٹم ہے ویسے یہ جو آن لائن والا جو سسٹم لگا ہوا ہے نا ATM وغیرہ کا. میں عمران خان والی ATM کی بات نہیں کر رہا, میں MCB کی ATM سے, اور یہ نیٹ ون اور وہ سارا کچھ جو تھا وہ بڑا مہنگا لگا تھا, اور بیسیکلی وہ جو تھے انہوں نے لگوایا تھا. اب ظاہر ہے کہ اب انہوں نے تو اس حکومت کے اندر اپنا ایک نمائندہ کانا کرنا تھا نا, وہ کر لیا, لہذا دوبارہ پھر حسین لوائی کو کسی نے نہیں گھسنے دیا MCB کے اندر. ایون کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی, لوائی صاحب بڑا روئے زرداری کے پاس جانے گے مجھے MCB دلوا دے, ٹھیک ہے, لیکن زرداری صاحب نے اپنے آپ کو بے دست و پا پایا, نہیں دلوا سکے وہ واپس ان کو. وہ امپلائیز سے شیئر خرید کے منشا صاحب مینج کر چکے ہوئے تھے, شیئر کی کمپوزیشن بدل گئے ہوئے تھے. 40% شیئر انہوں نے ملائیشیا کے نیشنل بینک یعنی کہ مے بینک کو تھما دیے ہوئے تھے. جیسے ہی حکومت زرداری صاحب نے علم اٹھایا, ملائیشیا کا ڈپٹی پرائم منسٹر پہنچ گیا کہ جناب ہمارا سٹیک ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, ٹھیک ہے. اب دیکھیے جب یہ حکومت بھی آئی تھی برسر اقتدار, ٹھیک ہے, تو شروع کے دنوں مہینوں کے اندر ملائیشیا کا ایک بندہ آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے. یہ ایک الگ سٹوری میں آپ کو سناؤں گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نہ پام آئل دی امپورٹ دے اتنے کوئی چیک لانا ہے, نہ MCB نو ہاتھ لانا ہے, 2-3 اور پروجیکٹ بھی نہیں. اس کے بارے میں بھی آ کے ہماری حکومت کو سمجھاتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں کہنا. پھر حکومت سمجھ جاتی ہے نا, گاڑی بندے کو تحفے میں ملی ہو, ٹھیک ہے, تو بندہ پھر سمجھ ہی جاتا ہے نا. تو خیر وہ جناب یہ خیر ہو گیا. تو اس کے بعد اب وہ جو ہم واپس آتے ہیں اس کہانی کی طرف, وہ رضی الدین شیخ صاحب ہمیں کہانی دے کے چلے گئے, ہم نے چھاپ دی. اب وہ ڈیفالٹ کا مقدمہ, وہ بیسیکلی قرض لیا گیا تھا پاکستان سے باہر, اور گھوم پھر کے نا وکیلوں نے مشورہ دے کے میاں منشا سے وہ کیس کرایا لندن. اور لندن کی آپ کو پتہ عدالتیں جو ہیں وہ اخلاقی جرائم میں تو لگا سکتی ہیں مہینوں یا سالوں, مال وہی وہ سونے کا بچڑا کی تو پوجا کرتے ہیں,
تو اس کی شان کے اندر گستاخی تو ان کے خدا کی شان، وہ بلاسفیمی ہے ان کے، وہ اس کو نہیں بخشتے مالیاتی بدعنوانی کو. مالیاتی بدعنوانی تھی ہمارے ملک کے ارد گرد، ہو گئی رگڑ دو پکڑ گئے. انہوں نے ڈکری جاری کر دی. اب ڈکری جاری کریں تو وہاں پہ جو اے آر وائی کا پورا سسٹم تھا وہ یار وہ جو تھا وہ اتنے کا نہیں تھا جتنے کی ڈگری ہو گئی تھی. اے آر وائی کو کہیں سے سن گن مل گئی حاجی صاحب کو کہ یہ ڈگری ہونے لگی. حاجی صاحب نے سارے پانڈے ٹینڈے اکٹھے کیے اور راتوں رات وہاں سے فرار ہو گئے. تو شو روم ہی ہے نا، باقی تو آپ چھوٹے سناروں کو ہی بیچ رہے ہوتے ہیں نا سونا شونا. ٹھیک ہے، سونا آپ کا انشورڈ ہے، کسی سیف جگہ پہ ہے، سیف جگہ والے کو آپ نے کہا تھینک یو بابا ٹاٹا ہے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں ہمارا کھاتا زیرو کر یہ دبئی میں پہنچا دے. ٹھیک، بھاگنا ان کے لیے بڑا آسان تھا. دبئی آ گئے. اب دبئی میں آ کے انہوں نے چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. اب کیا کیا جائے؟ اب ظاہر ہے کہ حاجی صاحب ایک اچھے انٹرپرینور تھے. کراچی سے دبئی میں یو اے کے اندر اے آر وائی گولڈ سوق ہوتا تھا، یعنی کہ سارا بازار سونے کا ایک طرف اور اے آر وائی کا سونے کا ایک اکیلا جو سوق یا مارکیٹ جس کے اندر صرف اے آر وائی بکتا تھا، وہ اے آر وائی کا اسٹیمپڈ گولڈ بکتا تھا، وہ ایک طرف. اور پھر مجھے ذاتی طور پہ حاجی صاحب سے ملنے کا، ان کی میزبانی انجوائے کرنے کا، انہوں نے دوپہر محبت فرمائی. اس وقت اے آر وائی کا توتی بولتا تھا. میں دبئی گیا تو دوستوں نے کہا یار بڑا پاکستانی آدمی ہے یار، کوئی بھی پاکستانی کمیونٹی کا کام ہو یہ ضرور کرتا ہے، تو آپ کو اس کا انٹرویو کرنا چاہیے. ہم پہنچ گئے. حاجی صاحب نے جناب دوپہر کے کھانے کے اوپر رونق بخشی. ہمارے پنجابی ہونے کے اوپر یا کشمیری نسل ہونے کے اوپر ان کی بمباری، تعصبانہ بمباری اور پھکڑ پن قسم کی جگتیں جاری رہیں جو ہم نے بزرگ سمجھ کے نظر انداز کر دی. ویسے بھی ہم خبر کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، ہم تو تاریخ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو حاجی صاحب نے انٹرویو دیا. ہم نے اس میں سے گوڈی نکال کے، حالانکہ مینجمنٹ ہماری جو تھی، اخبار کے مالکان جو تھے وہ سخت خلاف تھے ان کے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا جی میں نے انٹرویو کیا ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کے پروگیٹو کا احترام کر رہے ہیں، بندہ 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے، فراڈی آدمی ہے. اور میرا مطلب ہے انہوں نے درست کہا تھا. لیکن میں نے کہا نہیں جی، میں نے اس کا پازیٹیو امیج ڈسپلے کرنا، اور میں نے وہ انٹرویو چھاپ دیا. وہ ایک الگ داستان ہے جی، وہ انٹرویو جو چھاپا ان کا اور اس کا پھر جو ہے وہ کیا بنا. خیر یہ تھا جی. پھر جی وہ دبئی میں آ گئے. دبئی میں آ کے نا اس وقت وہ پام جمیرہ اور وہ جناب سمندر کے اندر گھر اور یہ پتہ نہیں بڑا کچھ چل رہا تھا. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تو ایک اے آر وائی ہاؤسنگ لانچ کر دیا. خوب اس کی ڈزن کر کے ایڈورٹائزمنٹ کی. اور جو لوگ اس ٹی وی کے اوپر بلیو کرتے ہیں یا اس کے اوپر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے اچھی طرح ان کی نا جسے کہتے ہیں کہ منجی ٹھوکی، پنجابی میں کہہ رہا ہوں، اچھی طرح منجی ٹھوکی. اب ظاہر ہے کہ وہ متاثرین جو تھے ان میں سے کچھ تو گئے، جس طرح کے اب بقرعید کے اوپر گوشت نہ ملنے کی وجہ سے کچھ گئے، تو انہوں نے کہا آپ پیسے واپس لے لیجئے. ٹھیک ہے، ماما عید گزر گئی ہے تو میں پیسے سر چمالنا. لیکن خیر اسی طرح انہوں نے کچھ لوگوں کو تو پیسے دیے، لیکن جو کچھ لوگ اس بات پہ راضی نہیں تھے انہوں نے یو اے کی گورنمنٹ کو شکایت لگا دی. تو راتوں رات پھر ہمیں وہیں سے وہاں سے ہی بھاگنا پڑ گیا. اب وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے، اگر ٹرانزٹ میں بھی جائیں گے تو پکڑے جائیں گے. ادھر ادھر سے جو ہو کے جاتے ہیں، لندن بھی نہیں جا سکتے، دبئی بھی نہیں جا سکتے. خیر یہ ان کے ایک ادارے کے اندر اپوائنٹ اعلیٰ عہدیدار نے ہمیں بتایا. ٹھیک، میں جو ہے وہ ان صاحب سے بڑی یاد اللہ ہے، ہماری بچپن کی یاری ہے ان سے. انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں جو ہم یہاں پہ نہیں بتا سکتے یا بتائیں گے، اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ ان کے گھریلو معاملات ہیں. وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ ان کے گھریلو معاملات میں بھی تھے، لیکن گھریلو معاملات کسی کا ڈسکس نہیں کرتے. اخلاقیات، ذاتی اخلاقیات بھی، صحافتی اخلاقیات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی. خیر انہوں نے جناب وہ وہاں پہ جب وہ ہاؤسنگ کے اوپر یو اے کی گورنمنٹ پڑی، اگرچہ مجھے خلیج، کل میں نے ایک ٹویٹ کیا تو مجھے خلیج ٹائم کا ایک جو ہے وہ عکس بھجوایا گیا. ظاہر عکس بھجوانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لنک بھجوائی ہے. ٹھیک ہے کہ جناب ان کو اس میں سے بری کر دیا گیا. تو میں اس لیے ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ آپ نے اس کا عکس بھجوایا تھا. اگر آپ اس کا لنک بھجوائیں اور میں پوری خبر پڑھوں کہ کیا ہے، وہ تو ویسے کسی بھی بچہ بٹھا دیں آپ یہاں پہ تو اس طرح کی 100 خبریں گھڑ لے گا. یہ امیج سیٹر جو ہے وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ کر کے تو بڑی ساری خبریں گھڑی جاتی ہیں. پی ٹی آئی نے یہی کام کر کے حکومت لی ہے یار، جعلی خبریں کرافٹ کر کے. تو اس لیے میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں سے بھاگ آئے جی.
اور بھاگنے کے بعد کراچی میں لگا لیا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ آگے پہلے انہوں نے اے آر وائی اسٹور, ہر گھر سے بیٹھے شاپنگ کریں, اتنا کلو سونا جیتے, یہ کریں. وہ فراڈ کو 2-3 سال جاری رہا جی. پھر اس کے بعد بے نقاب ہوا, آپس میں لڑائی ہو گئی, ٹھیک ہے, معاملے عدالتوں تک پہنچ گئے. اب رپورٹروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات عدالتوں میں لگنے نہ دیں. ظاہر ہے کہ وہ سرمایہ کار جو ہیں جن کو ہم نے اے آر وائی بھی بیچ دیا تھا امریکہ میں بیٹھ کے, اور وہ بیچارہ یہاں پہ چارج لینے آیا تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈلوا دیا. اب وہ کراچی کی عدالتوں میں کتنے کے دھکے کھا سکتا ہے یار امریکہ سے آ کے. تو بس رقم ہضم, کھایا پیا ہضم, سب کچھ اس طرح کے بڑے فراڈ کیے. جب پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو بیریا ٹاؤن پنڈی کے اندر ان کے میوزیکل نائٹ کے اندر ایک حادثہ ہوا تھا, اس میں بھی لوگ مارے گئے تھے, اور لوگ بے گناہ لوگ جو کہ وہاں پہ نام نہاد انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ اسٹیج وٹیج گر گیا تھا, کچھ نہیں بنا جی اس کا, ٹھیک, ہماری اصل حکومت کے ناک تلے. اچھا, اس کے بعد پھر اس عید کے اوپر انہوں نے قربانی کے نام پہ فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ, اور قربانی کے پیسے لے کے کھا گئے. کیوں جی یہ اسکاٹ فری ہیں, ان کے اوپر کیوں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا؟ برطانیہ کے اندر ڈگری جاری ہوئی, اور لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ اے آر وائی پراپرٹیز کی وجہ سے نہیں بھاگے تھے, وہ انہوں نے مینج کر لیا تھا. اصل میں کیا ہوا تھا, برطانوی ڈگری کی ایگزیکیوشن جو تھی وہ میاں منشا نے یو اے ای کی عدالت میں آگے فائل کر دی تھی کہ یہ ڈگری میں لے آیا ہوں برطانیہ سے. اور عربے تو آپ کو پتا نا گورے کی لکھی ہوئی چیز کو سجدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کو سجدہ نہیں کرتے اتنی کنسنٹریشن سے جتنا اس کو سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے برطانیہ کی عدالت کی ٹھیکری, ٹھوکو اس کی ایگزیکیوشن, ٹھیک ہے. تو وہاں سے اس لیے بھاگے تھے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. اب ہے کیا, وہاں سے بھاگ کے اور پاکستان آ گئے. اب پاکستان میں کیا تھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت آتی تھی یہ اس حکومت کے سامنے پیش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ میاں منشا کا ہمارے خلاف کلیم ہے یہ. اور اس وقت تک وہ کلیم جو تھا نا کچھ 5.5 مطلب آپ سمجھ لیں کہ کچھ جو میرے ذہن میں فکر ہے 55 کروڑ پاؤنڈ تک ہو گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 55 کروڑ نہیں منڈیا مینوں آج کر لین دے یار پوری ڈیٹیل میں, 55 کروڑ پاؤنڈ تک ہو گیا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا. 55 کروڑ پاؤنڈ کی وہ ڈگری لے کے اے آر وائی کی انتظامیہ ہر نئی حکومت کے گلے لگ جاتی تھی کہ میاں منشا نال ساڑی صلح کرو, ٹھیک ہے. زرداری صاحب کے گلے لگی, زرداری صاحب نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے, تو مسئلہ زرداری صاحب کو بتایا گیا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے پھر عارف حبیب صاحب کو بلایا, داؤد صاحب کو بلایا, رزاق داؤد صاحب کو, اور ایک وہ ہوتے تھے وہ بڑی مونچھوں والے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے منسٹر ہوتے تھے, کریسن گروپ کے, سلیم سم تھنگ نام تھا ان کا, ان کو بلایا. تینوں سے بس انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اتنا عرصہ یہاں پہ نہیں رہے تو آپ نے اتنا چیزیں بنائی ہیں تو کچھ ہمارا حصہ بھی ہوگا. تینوں سے احتیاطاً ایک بینک لیا اور وہ بینک مل کے سمٹ بینک بنا. پھر سمٹ بینک میں سے پیسہ نکال کے وہ کھوکھا جو تھا وہ اس کو تھمایا جانا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی ڈیٹیل کی سٹوری ہے, پھر کس دن بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, زرداری صاحب نے کہا یہ کام ہم خود کیوں نہ کریں بھائی, تمہیں کیوں کر کے دیں. لہذا ہم زرداری صاحب کے خلاف, ٹھیک. اور پورے 5 سال جو تھا پہلا سال نکال کے ہم نے زرداری صاحب کو ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگئی میاں نواز شریف کی حکومت. میاں نواز شریف کی حکومت جو تھی بڑی امید تھی اے آر وائی کی انتظامیہ کو جناب یہ سیٹل کروا رہے ہیں. خیر یہ گئے میاں صاحب سے ملنے, اور میاں صاحب نے جو تھا وہ بڑی معصومیت سے کہا کہ وہ تو انڈیپینڈنٹ بزنس مین ہے, میرے تو کہنے سننے میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے تو اپنا ذاتی طور پہ ان سے کبھی کوئی کام نہیں کہا, تو میں اتنا بڑا کام ان سے کیسے کہہ دوں کہ وہ آپ کو اتنے پیسے جو ہیں 55 کروڑ 550 ملین پاؤنڈ کو آپ 170 سے بلکہ اب یہ 210 ہو گیا, 210 سے ذرا ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کتنی کی رقم بنتی ہے, تو میں انہیں نہیں کہہ سکتا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 5 سال میاں صاحب کی ایسی تیسی فرمائی, اور جو کچھ وہاں سے کہا انہی دھنوں کے اوپر ناچے, ٹھیک ہے, اور ابھی تک ناچ رہے ہیں. یہ ہے ان کے سروائیول کی وجہ, اور کوئی ان کے فراڈ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. میں نے ابھی خاندانی فراڈوں کے اوپر بات نہیں کی ہے, ڈیٹیل ہے میرے پاس, ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہیں, لیکن میں ذاتیات پہ اترتا نہیں ہوں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.